سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ جیل کا پھاٹک کھلتا اور صاحب بیان دیتے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ پی ٹی آئی ہمارے جواب سے پہلے ہی کہہ رہی ہے کہ کمیشن نہیں بننا، ہم نے مذاکرات ختم نہیں کیے، انہوں نے کیے ہیں۔ کیا ہم میٹنگ میں بیٹھ کر دیواروں سے باتیں کریں؟ مذاکرات میں صبر کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ان کے پاس ہے نہیں۔ یہ بچوں کا کھیل نہیں جس میں یہ کہتے ہیں کہ ہم بات نہیں کرتے، ساتھ ہی اگلے دن نیا شوچا چھوڑ دیتے ہیں۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 12 فروری صبح 11 بجے تک ملتوی۔ قومی اسمبلی میں 4 بل منظور، 4 مؤخر کر دیے گئے۔ منظور ہونے والے بلوں میں قومی ادارہ برائے ٹیکنالوجی کے قیام، تجارتی تنظیمات، نیشنل ایکسیلنس اور درآمدات و برآمدات انضباط ترمیمی بل شامل۔ قومی کمیشن برائے انسانی ترقی ترمیمی بل، NFC ادارہ برائے انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی ملتان، نیشنل سکلز یونیورسٹی اسلام آباد اور وفاقی اردو یونیورسٹی بل مؤخر کیے گئے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس، اپوزیشن کی اجلاس کے دوران ہنگامہ آرائی اور نعرے بازی، صحافیوں کا پیکا ایکٹ کے خلاف احتجاج، صحافیوں کا پیکا ایکٹ نامنظور نامنظور کے نعرے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پی ٹی آئی اراکین کا شدید احتجاج، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ اپوزیشن لیڈر کو بات کرنے کی اجازت نہ ملنے پر اپوزیشن ارکان نے نشستوں پر کھڑے ہو کر احتجاج شروع کر دیا۔ اجلاس کے دوران ایوان مچھلی منڈی کا منظر پیش کرتا رہا۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ 26ویں ترمیم کے رول بیک کا اختیار صرف پارلیمان کو ہے۔ نئے جج کے آنے پر پرانے ججز کو مشکلات پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ کسی اور ادارے نے آئین کو رول بیک کیا تو ہم کیا، کوئی بھی نہیں مانے گا۔ نیوکلیئر اثاثے ذوالفقار علی بھٹو کا تحفہ اور امانت ہیں، ان پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ صحافی کے سوال پر بلاول بھٹو بولے، پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ نہیں بنے گی۔ صحافی نے سوال کیا، کیا وزیراعظم مدت پوری کریں گے؟ تو جواب دیا، انشاءاللہ۔ ریاستی حکمت عملی کے باعث 2 دہشت گرد کمانڈرز نے ہتھیار ڈال دیے۔ دہشت گردوں کا قومی دھارے میں شمولیت کا اعلان۔ دہشت گرد کمانڈر نجیب اللہ نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا، دہشت گرد تنظیموں نے بلوچ نوجوانوں کو دہشت گردی میں جھونکا۔ یہ خود باہر عیاشی کرتے ہیں اور ہمیں استعمال کیا جاتا ہے۔ پڑوسی ملک کے ہینڈلرز کے عزائم دیکھ کر میری آنکھوں سے آزادی کی پٹی کھل گئی اور قومی دھارے میں شمولیت کا فیصلہ کیا۔ صوبائی وزیر ظہور بلیدی نے کہا کہ بلوچستان میں دہشت گردی کا گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ پہاڑوں پر بیٹھے افراد کے لیے واپسی کے راستے کھل رہے ہیں۔ حکومت ہتھیار ڈالنے والوں کا کھلے دل سے خیر مقدم کرتی ہے۔ دہشت گردوں کے پیچھے ہینڈلرز امن و امان کے دشمن ہیں۔ اہم دہشت گرد کمانڈرز نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ DIG CTD کا کہنا تھا، ہماری پوری کوشش ہے کہ جو لوگ غلط راہ کو جا رہے ہیں انہیں روکا جائے۔ ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نذر عباس نے توہین عدالت کا شوکاز نوٹس چیلنج کر دیا۔ توہین عدالت کی کارروائی پر حکم امتناع کی درخواست بھی کر دی۔ سپریم کورٹ نے نذر عباس کی انٹرا کورٹ اپیل پر جسٹس جمال مندوخیل کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ تشکیل دے دیا۔ بینچ میں جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس اطہر مین اللہ، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس شاہد وحید اور جسٹس مسرت ہلالی شامل ہیں۔ اپیل پر سماعت 27 جنوری بروز پیر 1 بجے ہوگی۔ وزیراعظم کی یونیورسٹی آف لندن کی وائس چانسلر وینڈی تھامسن سے ملاقات۔ وینڈی تھامسن نے وزیراعظم کو ملک میں تعلیم کے فروغ کے لیے حالیہ اقدامات پر خراج تحسین پیش کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستانی نوجوانوں میں ملک کا نام روشن کرنے اور اپنا لوہا منوانے کی مکمل صلاحیت موجود ہے۔ پاکستانی شہری عالمی اداروں سے تعلیم حاصل کر کے دنیا بھر میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ شعبہ تعلیم میں بہتری کے لیے پرعزم ہیں۔ حکومت پنجاب کا پنجاب میں لاکھوں خاندانوں کو نگہبان رمضان پیکج دینے کا اصولی فیصلہ۔ شہریوں کو نگہبان رمضان پیکج کے لیے 15 فروری تک رجسٹریشن مکمل کرانے کی ہدایت۔
وزیر اعلیٰ پنجاب کا نگہبان رمضان پیکیج میں شفافیت کے لیے ضروری اقدامات کا حکم۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ نگہبان رمضان پیکیج نادار لوگوں کا حق اور حکومت کا فرض ہے۔ عوام کو عزت و احترام کے ساتھ ان کا حق ملنا چاہیے۔ یہ کام فرض نہیں، عبادت سمجھ کر رہی ہوں۔ شرجیل انعام میمن کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال، بولے آئین پر عمل کرنا وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ آئین کہتا ہے جہاں سے گیس نکلے گی وہاں پہلے ملے گی۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں بلکہ گیس مل ہی نہیں رہی۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی 16 گھنٹے تک ہو رہی ہے۔ گیس اور بجلی باقی صوبوں کو بھی دیں، ہمیں بھی دیں۔ ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر مقدمہ وفاق کے سامنے پیش کریں گے۔ تمام صوبے اور ملک ہمارا ہی ہے۔ عدالت نے شیر کا بچہ رکھنے کے الزام میں یوٹیوبر رجب بٹ کو سزا سنا دی۔ معروف ولاگر کو 1 سال کمیونٹی سروس فراہم کرنے کا حکم۔ عدالت نے حکم دیا کہ رجب بٹ 1 سال تک پروبیشن آفیسر کے ماتحت سروس فراہم کرے گا۔ رجب بٹ اپنے ایک ولاگ میں 5 منٹ تک جانوروں کے حقوق کے بارے میں بتائے گا۔ رجب بٹ اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر یہ ولاگ اپلوڈ کرنے کا پابند ہوگا۔ عمل نہ ہوا تو رپورٹ عدالت میں پیش ہوگی۔ سابق امریکی صدر جو بائیڈن نے امریکی جیل میں قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رحم کی اپیل مسترد کر دی۔ پیش رفت سے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا گیا۔ دوران سماعت عدالت کو آگاہ کیا گیا کہ سابق امریکی صدر کو رحم کی اپیل کی گئی تھی جو کہ مسترد کر دی گئی۔ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ قیدیوں کی رہائی کے معاہدے سے انکار کر دیا ہے۔ سابق صدر جو بائیڈن نے اقتدار کے آخری دنوں میں 5 قیدیوں کو معافی دی تھی۔ لسٹ میں عافیہ صدیقی کا نام شامل نہیں تھا۔ لاہور ہائی کورٹ میں ماحولیاتی آلودگی کے تدارک کے لیے سماعت۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے، فوری واٹر ایمرجنسی لگانی چاہیے، پائپوں کے ذریعے پانی کے ضیاع کو روکنا چاہیے۔ زیر زمین پانی کی سطح کم ہوتی جا رہی ہے۔ پی ڈی ایم اے نے کچھ نہیں کرنا تو پھر بند کریں۔ بڑے سکولز کو ٹارگٹ کریں، ان سے شروع کریں۔ ایچیسن سے ہی شروع کر لیں، ان کو بتائیں کہ ان کے آدھے بچے بسوں پر آ جائیں۔ حکومت کو مبارکباد دیتا ہوں، کافی اچھا کام کر رہی ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم تعلیم منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور دنیا بھر میں تعلیم تک یکساں رسائی کو یقینی بنانا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق تعلیم ہر انسان کا بنیادی حق ہے، لیکن پاکستان میں تعلیم کی صورتحال تسلی بخش نہیں۔ پاکستان میں شرح خواندگی تقریباً 59% ہے، جو کہ جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں کم ہے۔ پاکستان میں تقریباً 2 کروڑ بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ غزہ میں معاہدے کے باوجود سیز فائر نہ ہو سکا۔ فائرنگ سے 14 فلسطینی شہید، 5 زخمی ہو گئے۔ حملوں سے جنین کیمپ تباہ، درجنوں فلسطینی زیر حراست۔ جنین میں جبری انخلاء کے بعد ہزاروں فلسطینی بے گھر۔ صہیونی فورسز نے کئی گھروں کو آگ لگا دی۔ مزید 120 فلسطینیوں کی لاشیں برآمد۔ اقوام متحدہ نے غزہ کے اسپتالوں میں بحالی کا کام شروع کر دیا۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں کروڑوں ٹن ملبہ موجود ہے، بحالی میں 21 سال لگ سکتے ہیں۔ اور سال 2025 کے لیے آسکر ایوارڈز کی نامزدگیوں کا اعلان کر دیا گیا۔ ہسپانوی تھرلر فلم ایمیلیا پیریز 13 نامزدگیوں کے ساتھ سر فہرست۔ 97 اکیڈمی ایوارڈز کی تقریب 3 مارچ کو لاس اینجلس میں سجے گی۔ لاس اینجلس میں آگ لگنے کی وجہ سے آسکر ایوارڈز کی تاریخ کو تبدیل کیا گیا۔ آسکرز کے لیے نامزد بہترین اداکار ایڈرین بروڈی، رالف فینیز دور میں شامل ہیں۔ ڈیمی مور، کارلا صوفیا بہترین اداکارہ بننے کے لیے فیورٹ قرار۔